السلام علیکم لسنرز، آج جو ناول ایڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ایک رات کی بات جو کہ تحریر ہے سعدیہ غزل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 9۔ سامان بے وقوفوں جیسی باتیں مت کرو، پریشان ہم سب ہیں، ہم سب کی پریشانی ایک برابر ہے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو جھاڑ دیا تھا۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ نہیں، میری پریشانی آپ سب کی پریشانی سے بڑھ کر ہے، مگر میں بڑے بھائی سے کہہ نہ سکا تھا۔ چھوٹے بھائی کا ایک دم موڈ آف ہو گیا تھا۔ اسے کیوں نہیں سمجھاتے آپ؟ ناراضگی سے انہوں نے کہا۔ ہمیشہ اپنی کرتا ہے۔ سمجھا رہا ہوں، تم تو اپنا منہ بند رکھو۔ چھوٹے بھائی سے کہہ کر وہ میری طرف مڑے۔ افنان، تم گھر چلے جاؤ، ہم یہاں ہیں۔ بڑے بھائی کا انداز حکمیہ تھا، اور خیر سے وہ مجھے حکم دے بھی سکتے تھے۔ میں نے خاصی بے بسی سے انہیں دیکھا، مگر ان کے چہرے پر اس قدر سختی اور انداز اٹل تھا کہ میں کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ کر سکا، اور چپ چاپ بے بسی کے عالم میں گھر چلا آیا تھا۔ امی، بڑی بھابھی، چھوٹی بھابھی مجھے دیکھ کر مجھ سے ابو کی حالت پوچھتی رہیں۔ الماس بھی وہیں موجود تھی۔ میں غائب دماغی کے عالم میں انہیں سب بتاتا رہا۔ میرا دھیان تو وہیں اٹکا ہوا تھا۔ تم کچھ کھا کر تھوڑی دیر آرام کر لو افنان، کئی دن کے تھکے ہوئے ہوگے، امی نے محبت سے کہا، اور میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ فرش پر بیٹھتے ہوئے میں نے صوفے کے ساتھ کمر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر میں نے آنکھیں کھولیں تو الماس اندر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ افنان، کچھ کھا لو پھر لیٹ جانا، نرمی سے کہہ کر اس نے ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھ دی تھی، اور اب کی بار میں اسے کہہ نہ سکا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ شاید اتنا کچھ ہو جانے پر میرا دل نرم اور موم کی طرح پگھلا ہوا تھا۔ تم نے ناحق تکلیف کی، میں نے بہت تکلف سے کہا۔ اس میں تکلیف کیسی؟ وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے اب کی بار بہت انسانیت سے مگر بے دلی سے اسے جواب دیا تھا۔ ایسے کیسے کام چلے گا؟ صحت دیکھو تم اپنی، اس نے تعصب سے کہا۔ صحت کو کچھ نہیں ہوا میری، میں نے لاتعلقی سے کہا۔ تم اپنا خیال نہیں رکھو گے تو ابو کا کیسے رکھ سکو گے؟ تم بے فکر رہو، میں مروں گا نہیں، میں تو تب بھی نہیں مرا تھا جب مر جانا چاہیے تھا، میں نے تلخی سے جواب دیا۔ ایسی بات مت کرو افنان، اس نے دکھ سے کہا۔ میرے نہ ہونے سے تم پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا؟ اپنے ماما سے کہنا کہ کسی ڈھنگ کے آدمی سے تمہاری شادی کروا دیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ تم سے ڈھنگ کا آدمی مجھے اور کہاں ملے گا افنان؟ اس نے آہستگی سے کہا تھا۔ تو بے وقوفی کی باتیں مت کرو، میں نے تلخ ہو کر کہا۔ میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں میں کیسا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں، کسی اچھے سے آدمی سے شادی کر لینا۔ میرے خیال میں تم کو پتہ نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ پھر تم غالباً دنیا کے پہلے شوہر ہوگے جو اپنی بیوی سے اس قسم کی بات کر رہے ہو، الماس نے طنز سے کہا تھا۔ میں نے تب بہت عاجزی سے اسے کہا تھا، الماس پلیز، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو۔ الماس چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر کچھ کہے بغیر چلی گئی۔ مجھ سے زیادہ دیر تک مزید گھر میں رکا نہیں گیا، میں ایک بار پھر اسپتال چلا آیا تھا۔ ارے یار، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ بڑے بھائی نے مجھے اتنی جلدی دیکھ کر حیرانی سے پوچھا تھا۔ مجھ سے گھر پر نہیں رکا جا رہا بڑے بھائی، میں نے بہت بے بسی سے ان سے کہا۔ ارے تم آخر اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بڑے بھائی حیرت زدہ تھے۔ آپ نہیں جانتے بڑے بھائی، کہہ کر میں نے انہیں دوسرے اٹیک کے بارے میں بتا دیا۔ ہاں، یہ بات پتہ تھی مجھے، انہوں نے اطمینان سے کہا۔ میں تمہارے بتانے سے پہلے ہی ابو کی کنڈیشن کے بارے میں ڈاکٹر سے ڈسکس کر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ تیسرا اٹیک جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا اٹیک عموماً فٹال ہی ہوا کرتا ہے، بڑے بھائی نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ تو پھر؟ میں تکلیف کے عالم میں انہیں دیکھنے لگا۔ تو پھر کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ دیکھو افنان، ہماری دل سے دعا ہے کہ ابو کو کچھ نہ ہو، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے، اور اسی لیے جو ہمارے بس میں ہوگا ہم کریں گے، چاہے دعا، چاہے دم درود، چاہے دوا، چاہے صدقہ خیرات۔ مگر دیکھو، تقدیر کے آگے آدمی بے بس ہے۔ یہ بات تو بالکل ضروری نہیں کہ جو ہم نہ چاہیں وہ ہو جائے، اور یہ بھی تو بالکل ضروری نہیں کہ جو ہم چاہیں وہ بھی ہو جائے۔ تقدیر کا لکھا بہرحال ٹالا نہیں جا سکتا۔ بڑے بھائی کہہ رہے تھے اور میں ساکت جامد سا ہو گیا۔ یہاں پر بھی تقدیر آ گئی تھی؟ تو کیا لکھا تھا تقدیر میں؟ اچھا ہونا لکھا تھا، برا ہونا لکھا تھا؟ کیا بے بسی تھی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ میں کچھ جانتا نہ تھا۔ ہائے، کتنی تاریکی تھی، کتنا اندھیرا تھا، کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا، کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اوف، میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ نہیں، اللہ نہ کرے جو ابو کو کچھ ہو۔ میں نے خوف کے مارے جھجری لی تھی، تکلیف کے مارے میری حالت خراب ہو گئی تھی، آنسو میں جم سے گئے تھے۔ بڑے بھائی، آپ لوگ پلیز جائیں، مجھے ابو کے پاس رہنے دیں، میں نے بڑی عاجزی سے بڑے بھائی سے کہا تھا۔ افنان، گھر میں بھی تمہاری ضرورت ہے، تمہاری ابھی شادی ہوئی ہے، تم کچھ تو خیال کرو۔ چھوٹے بھائی نے اب کی بار نرمی سے مجھے سمجھایا تھا۔ چھوٹے بھائی، میں خیال ہی کر رہا ہوں، میں نے بڑی دقت سے کہا تھا۔ بڑے بھائی، یہ اتنا پاگل کیوں ہے؟ چھوٹے بھائی کے لیے زیادہ دیر غصے پر قابو پانا مشکل ہی ہوتا تھا، تو اس وقت بھی وہ بڑے بھائی سے قدرے غصے سے کہہ رہے تھے، اسے کچھ نہ کہو سامان، یہ جیسا بھی ہے ہمارا بھائی ہے۔ بڑے بھائی تھکے تھکے انداز سے کہہ رہے تھے، ہم چلتے ہیں پھر۔ چھوٹے بھائی جاتے ہوئے بھی غصے میں لگ رہے تھے۔
شام میں سب آئیں گے، بڑے بھائی نے چلتے چلتے کہا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو کال کر دینا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لاتعلقی سے کہہ کر میں ابو کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اگلے 9 دنوں تک ابو CCU میں سیمی کانشیس اسٹیٹ میں ہی رہے تھے، اور یہ 9 دن میری زندگی کے بدترین 9 دنوں میں سے تھے۔ ان 9 دنوں میں مجھے اپنے آفس سب بھول گیا تھا، مجھے تو اپنا آپ تک بھول گیا تھا۔ میرا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، بولنا بات کرنا تک سب حرام ہو گیا تھا۔ ان 9 دنوں کے 216 گھنٹوں، 12,960 منٹوں اور 7,77,600 سیکنڈوں میں ہر وقت مسلسل تکلیف میں ہی تھا، خوف تھا اور کچھ نہیں۔ ان 9 دنوں میں میں نے کسی کو ابو کے پاس رکنے نہیں دیا تھا اور خود مسلسل ان کے ساتھ تھا، ان کے پاس تھا۔ پریشان تو ابو کے لیے گھر بھر تھا، مگر میری پریشانی سب سے سوا تھی۔ ان 9 دنوں میں مستقل روتا رہا، مسلسل توبہ کی تھی، میں نے بہت دعائیں کی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا کہ ابو کی اس حالت کا ذمہ دار نہ میں ارادہ کرتا کہ الماس کو ان 9 دنوں میں ابو کی یاداشت کا عجیب عالم تھا۔ وہ پرانے قصے دہراتے، ذہن کے کونوں خدروں میں دبی یاداشتیں کھنگالتے رہتے۔ ان 9 دنوں میں ابو دل دہلانے والی باتیں کرتے رہے تھے، وصیت لکھنے کی، اثاثے تقسیم کرنے کی، جائیداد چھوڑنے کی، مرنے کی، قبر کی، آخری وقت آنے کی، قیامت کی۔ میں ابو کی یہ باتیں سن کر لرز جاتا تھا، میرے آنسو بے قابو ہو جاتے۔ آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے ابو، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بس اچھے ہو جائیں آپ، میں ہچکیوں کے درمیان کہتا، ان کو تسلی اور خود کو حوصلے دیتا۔ ان 9 دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ بڑے بھائی ابو کے کس قدر قریب تھے، بلکہ چھوٹے بھائی بھی ابو سے قریب تھے اور میں ان سے کتنا دور تھا۔ ان 9 دنوں میں ابو مجھ کو کاشان سامان سمجھتے رہے تھے، کاشان کو آواز دیتے رہتے، کاشان کدھر ہے بھائی؟ پھر مجھے سامنے دیکھ کر کہتے، ارے لو یہ سامنے ہی تو کھڑا ہے۔ جب پہلی مرتبہ ابو نے مجھے کاشان سمجھ کر آواز دی تو مجھے عظیم دھچکا لگا تھا۔ میں نے بڑی تکلیف سے سوچا، کیا عجب بات ہے کہ کاشان کے سامان جو ابو کے پاس نہیں تھے وہ ان کو یاد تھے، اور جو میں ان کے پاس تھا اس کو وہ پہچانتے نہ تھے۔ میں نے فوراً ان کی کنڈیشن ڈاکٹر سے ڈسکس کی۔ ڈاکٹر نے خاصی تسلی سے کہا کہ واقعی وقتی حالت ہے، یہ کمپلیٹ ریکوری کے ساتھ ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد جتنی بار بھی ابو مجھے کاشان یہ سامان سمجھ کر آواز دیتے تو ہر بار مجھے دھچکا لگتا، اور ہر بار میں خود کو بڑے حوصلے بڑی تسلی سے سمجھاتا تھا، کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ چاہے وہ کاشان ہو، سامان ہو یا پھر افنان ہو، ہیں تو ہم سب ایک ہی۔ خود کو یہ سمجھانے کے باوجود میں آنکھوں اور گالوں کو گیلا کرنے والی نمی کو کسی طور قابو نہ کر پاتا تھا۔ ان 9 دنوں میں مارے خوف کے میں نے سونا چھوڑ دیا تھا۔ کوئی اونگ بھی میرے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتی تھی، کیونکہ اس دوران مجھے بہت برے خواب آتے تھے۔ خوف لاشعور میں ایسا بیٹھ گیا تھا کہ ہر منظر بدترین دکھائی دیتا۔ کبھی میں یہ دیکھتا کہ ابو کی آخری رسومات ادا کر رہا ہوں، کبھی ابو کو کفن میں لپٹا دیکھتا، کبھی ان کو غسل دیتے دیکھتا، کبھی جنازہ پڑھتے دیکھتا، کبھی جنازے کو کندھے دیتے دیکھتا، کبھی قبر میں اتارتے دیکھتا۔ نیند کے عالم سے بھی خود کو سسکتا پاتا، یہ کہتا پاتا کہ نہیں، آپ مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ مجھے اس تکلیف، اس اذیت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، مجھ سے ناراض مت ہو جائے، مجھے معاف کر دیں۔ میں ہڑبڑا کر جاگ جاتا، گالوں پر نمی پاتا، ہونٹوں پر سسکیاں پاتا۔ ہمارے خوف کے میں ابو کو چھو کر دیکھتا تھا، ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کی دھڑکن محسوس کرتا تھا، ابو کو پہروں تکتا رہتا۔ مسلسل جاگ کر میری حالت تباہ ہو گئی تھی۔ ان 9 دنوں میں نے CCU میں 2 اموات دیکھی تھیں۔ ان 2 اموات نے میرے خوف میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ پھر تو میں ابو کو لمحے بھر کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، ایسے جیسے میں نے انہیں آدھے لمحے کے لیے بھی اکیلا چھوڑا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ جب کبھی مجھے کسی ضروری کام سے ابو کے پاس سے ہٹنا پڑ جاتا تو میرا دھیان ابو میں ہی اٹکا رہتا، میں جلد از جلد کام نپٹا کر بھاگنے کی کرتا تھا۔ ان 9 دنوں میں میرا بس نہیں چلتا تھا کہ ابو کو تقدیر سے چھین کر لے آؤں، قسمت کی برائی سے بچا کر لے جاؤں۔ میرا بس نہ چلتا تھا کہ میں ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد ابو کی صحت یابی کے لیے دعا کروا دوں، اعلانات کروا دوں، میری نہ صحیح کسی کی تو دعا لگے میرے باپ کو۔ ان 9 دنوں میں الماس کے والدین کئی بار ابو کو دیکھنے آئے، اور خلدون ابراہیم بھی بار بار دیکھنے آتے رہے تھے۔ خلدون ابراہیم کو دیکھ کر مجھے ان پر غصہ نہیں آتا تھا، نہ ہی انہیں دیکھ کر میں ان سے نفرت سے منہ پھیر لیتا، بلکہ مجھے انہیں دیکھ کر کسی قسم کا خیال نہیں آتا تھا۔ خلدون ابراہیم نے جبکہ ہر بار مجھے بہت تسلی دی تھی، باوجود اس کے کہ میں نے ان سے بہت بدتمیزی کی تھی۔ بالآخر ابو کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، ان کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ ڈاکٹر نے البتہ بہت ساری ہدایات بتائی تھیں جن پر سختی سے عمل کروانا لازمی تھا، اور یہ ذمہ داری میں نے اپنے سر لے لی تھی۔ ابو نے ریکوری تو جلدی کر لیا، مگر بیماری کے آفٹر ایفیکٹس خاصے دیر پا تھے۔ انہیں نے 1.5 مہینہ آرام سے کھینچ لیا تھا۔ ان 1.5 مہینوں میں میرا ابو کے پاس سے ہلنے تک کو دل نہیں چاہتا تھا۔ آفس سے چھٹیاں میں نے شادی کے لیے لے لی تھیں تو کینسل کروا دی تھیں، مگر ابو کے لیے میں نے چھٹیاں لی تھیں۔ میں جانتا تھا واٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا ہیڈ ہونے کی وجہ سے مجھ پر ذمہ داریاں ہیں، ایک مرتبہ اگر میں ان میں الجھ گیا تو الجھتا ہی چلا جاؤں گا،
और वही हुआ था। मैं ऑफिस की जिम्मेदारियों में उलझता जा रहा था और अलमास गैर महसूस तरीके से अब्बू की हर जिम्मेदारी जो मैंने ले रखी थी मुझसे बड़ी खामोशी से लेती जा रही थी। मुझे अलमास से हसद होने लगा था। उसने मेरे बाप पर कब्जा जमा लिया था। मैं देखता था कि अब्बू से बहुत खुश थे, उसकी बहुत सुनते थे। वो एक बात जो मैं उनसे कह रहा होता था नहीं मानते थे, मगर वही बात अगर अलमास उनसे कहती तो फौरन मान लेते थे। ये सब देखकर लाशौरी तौर पर और किसी किनारे पर होता चला गया था। अक्सर मुझे अलमास से चिढ़ होती, जो काम मैं उस रात के बाद 13 साल 7 माह में कभी नहीं कर सका था, वो अलमास ने आकर 2 महीने में ही कर दिया था। मैं मानता था इस बात को। अलमास की अब्बू के सिलसिले में खिदमतों का मुझे एतराफ़ भी था। फिर भी अलमास दिल से तस्लीम नहीं थी मुझे। इतना वक्त साथ गुजारने के बावजूद भी हम एक दूसरे के लिए इतने ही शनासा थे कि एक ही छत तले मुसाफिरों की तरह वक्त गुजारते थे, और बस मुसाफिरों की ही तरह हम में से कोई बात हो गई तो हो गई, वरना ये नौबत भी कम ही आती थी। मैं पहले भी अलमास की तरफ से लाताल्लुक़ था और अब भी इसको अवॉइड कर रहा था। दिन के वक्त ऑफिस मुझे नेमत और साइड बहुत गनीमत लगते थे। ये मेरे लिए वाहिद राह फरार भी थी जो अलमास से भागने में मुझे मदद देती थी। अब्बू की तरफ से बेफिक्र हो जाने के बाद मैंने वही रविश अख्तियार कर ली। 8 बजे से पहले मैं घर वापस नहीं आता था, और 8 बजे के बाद भी घर आते हुए मैं बेबसी से सोचता कि बस मार्था इवांस का सामना नहीं करना चाहता था। उससे दूर भाग सकता था। मैं मार्था इवांस से भाग भी जाता, मगर मैं अलमास से कहीं भाग नहीं सकता था। मुझे हर हाल में अलमास का सामना करना पड़ता था। मार्था इवांस से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। अलमास से मेरा क्या रिश्ता था, मुझे ये समझ नहीं आता था। मुझे ये भी समझ नहीं आता था कि वो किस किस्म की औरत है। मार्था इवांस की तरह मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। 5वीं रात के अलावा मैंने उसे कोई शिकायत करते नहीं सुना था। वो मुझसे कोई फरमाइश नहीं करती थी, अलावा एक मर्तबा के जब उसने मुझे फजर की नमाज पर उठाने के लिए कहा था। मैं जानता नहीं था कि वो मेरे पीछे कैसे वक्त गुजारती है। बहरहाल रात में तो वो मेरी ही तरह से थक कर मजदूरों की तरह ज़मीन पर गिरी होती थी। दिन का बेशतर वक्त बाहर गुजारने और इतना थोड़ा अरसा घर पर गुजारने के बावजूद भी मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि बड़ों से लेकर छोटों तक घर पर अलमास से बेहद मुतासिर हैं। मुझे अक्सर हैरत भी होती थी कि अलमास के पास आखिर ऐसा कौन सा मंतर है जो सब उसके नाम का कलमा पढ़ते हैं। मुझे इसमें कोई खूबी नज़र नहीं आती थी, या फिर शायद दिल में देखना ही नहीं चाहता था। मुझे अब ज़रा-ज़रा ये भी अंदाज़े होने लगा था कि घर भर को अलमास से हमदर्दी भी है। अब्बू की बीमारी की वजह से सबका ध्यान अब्बू की तरफ चला गया था। लेकिन अब जबकि माशाल्लाह अब्बू मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होते जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा-थोड़ा डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि जब घरवाले मेरे पीछे डंडा लेकर शुरू हो जाएँ, तो मुझसे अलमास के सिलसिले में सवाल-जवाब करने लगें। मुझे इस तरह के हिसाब-किताब से नफ़रत थी। मैं अपने घरवालों को ऐसा ही मौका नहीं देना चाहता था, जिससे मेरे फँसने के पूरे-पूरे इम्कानात हों। मेरे घरवालों को पहले ही मेरे जॉब आवर्स पर एतराज़ रहता था, और अब ये एतराज़ मज़ीद बढ़ता जा रहा था। तंग आकर मुझे ये बहाना बनाना पड़ा कि ड्यूटी टाइमिंग्स के बाद मैं आजकल कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर और डिज़ाइनिंग की तरफ भी तवज्जो दे रहा हूँ। शाम में अपने दोस्त के साथ होता हूँ, और जब जो मुझसे पूछा गया कि क्या खुल्दून इब्राहिम के साथ, तो इस बात पर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मैं घर पर रुकता ही नहीं था, क्योंकि काम आखिरी मराहिल में चल रहा था। इसीलिए कुछ हफ्तों से तो छुट्टी वाले दिन भी साइट की नज़र हो रहे थे। हालांकि ये अब्बू के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि छुट्टी वाला दिन कोई बाहर नहीं गुजारेगा और सब घर पर रहेंगे। मेरे पास तो साइट पर काम चलने और मेरी मौजूदगी वहाँ ज़रूरी होने का बहाना बड़ा अच्छा था, क्योंकि अल्लाह के शुक्र से मेरी खुशकिस्मती से मेरा ओहदा ही कुछ ऐसा था। हॉस्पिटल में अफनान आदिल का एक नया रूप मेरे सामने आया था। जब अबू सीसीयू में थे तो ग्लास डोर के उस पार उनके पास बैठे हुए, कभी अब्बू के बालों में उंगलियां फेरते हुए, कभी उनके हाथ पकड़कर होठों से चूमते, कभी आंखों से लगाते हुए मैंने अफनान आदिल को, इस ऊंचे लंबे मर्द को, बाइख्तियार ऑफिसर को बच्चों की तरह बाकायदा रोते हुए देखा था, और उसे खुद अपनी कैफियत का अंदाज़ा नहीं हो पाता था, अपने खदशात पर इख्तियार नहीं होता था। और ये सब देखते हुए मैं घबराकर बौखलाकर वहशत के आलम में बहुत गड़गड़ा कर दुआएं करती थी कि अल्लाह ताला अब्बू को कुछ ना, इन्हें कुछ हो गया तो ये तो मेरी किसी बात का यकीन भी नहीं करेगा। आखिरी वक्त में मेरी अब्बू से बात हुई थी। मैं इसे कैसे बताऊंगी कि वो उससे नाराज़ नहीं थे। इसको तो यकीन ही नहीं आएगा। जाने वाला चला जाएगा, हकीकत का पता सिर्फ उसे था, मुझे था या फिर अल्लाह ताला को। बेचारा तो बेमौत मर जाएगा, इस ख्याल से कि उसका बाप उससे नाराज़ ही चला गया। इन 9 दिनों में अफनान आदिल एक बार भी घर नहीं आया था। वो किसी को अस्पताल में रुकने भी नहीं दे रहा था। छोटे भाई तो इस बात पर खासे गुस्से में थे। छोटी भाभी को ज़रा बराबर भी पता नहीं था कि मसला क्या है। इसके साथ वो तो मैं ही जानती थी, या फिर वो खुद जानता था, और अल्लाह ताला। उस दिन अफनान आदिल आधे घंटे के लिए भी उस दिन अफनान आदिल आधे घंटे के लिए भी पता नहीं किसके कहने पर घर आया था, तो उसकी हालत देखकर मैं डर सी गई थी।
اپنے آپ سے بے پرواہ، اپنے حلیے سے بے خبر، اپنی صحت سے بے فکر، غیر دماغی کے عالم میں بیٹھا رہا۔ اسے واقعی اپنا کچھ ہوش نہیں تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، اس پر رحم بھی آیا، مگر میری ہمت نہیں پڑی کہ اسے کوئی تسلی دے سکوں۔ پچھلی مرتبہ کا واقعہ مجھے بھولا ہی نہیں تھا، پھر بھی میں اس کی طرف سے لاپرواہی اختیار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جلدی جلدی اس کے لیے کھانے کی ٹرے لگائی اور جب کمرے میں آئی تو اسے زمین پر صوفے سے کمر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھے دیکھ کر مجھے خاصی تکلیف ہوئی تھی۔ میرا بے اختیار دل چاہا کہ اس کی ساری پریشانی اپنے سر میں لے لوں اور اسے ہر پریشانی سے آزاد کر دوں، اور وہ بھی خلاف توقع میری باتوں کا بڑی نرمی سے، انسانیت سے، بڑی تمیز سے جواب دے رہا تھا۔ البتہ اس سے آخر میں ہونے والی گفتگو پر مجھے بہت غصہ بھی آیا تھا اور بہت افسوس بھی ہوا تھا۔ وہ دنیا کا عظیم ترین اور خوبصورت شوہر تھا جو اپنی بیوی کو یعنی مجھے کسی دوسرے مرد سے شادی کرنے کا مشورہ دے رہا تھا، اور ابھی کوئی اور وقت ہوتا تو میرا یہی دل چاہتا کہ تھپڑ مار کر اس کا جبڑا ہی توڑ دوں، مگر اس وقت اس کی ذہنی حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ابو کی وجہ سے وہ خاصے صدمے میں لگتا تھا۔ بمشکل آدھے گھنٹے میں ہی وہ گھر میں رکا ہوگا، پھر دوبارہ اسپتال چلا گیا تھا۔ ان دنوں میں پورے وقت گھر پر ہی رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ صرف ایک ابو کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے گھر پر تلپٹ ہو کر رہ گیا۔ ہر شخص پریشان تھا۔ ابو کی وہاں اسپتال میں طبیعت خراب تھی، امی کے گھر میں طبیعت خراب تھی، بڑے بھائی گھر کے اندر گھر کے باہر کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے علاوہ ہاسپٹل میں بھی ابو کی کسی کلی طور پر اپنان کے اوپر چھوڑ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چھوٹے بھائی کو ان کی کمپنی والے کچھ دنوں کے لیے چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ نتیجتاً ان کا ایک پیر آفس میں اور دوسرا ہاسپٹل میں ہوتا تھا۔ بڑی بھابھی، چھوٹی بھابھی، کچن، گھر، بچوں کی ذمہ داریاں جو وہ بہت ٹینشن فری ماحول پہ پوری کرتی تھیں، اب انڈر اسٹریس پوری کر رہی تھیں۔ ہاسپٹل آنا جانا، امی کو تسلی دینا، ان کی تیمارداری کرنا، اس کے علاوہ اور میں بڑی بھابھی چھوٹی بھابھی کے ساتھ ان کی ذمہ داریاں آہستہ آہستہ شیئر کرتی جا رہی تھی۔ امی اکثر مجھے بہت تعصب سے دیکھتی، بہو ابھی تو تمہاری مہندی بھی پھیکی نہیں پڑی، ابھی تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے، اور میں ان کو تسلی دیتی، تو کیا ہوا امی، اچھے دنوں میں تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے نا، کوئی آڑے وقتوں میں کسی کا کتنا ساتھ دیتا ہے پتہ تو تبھی چلتا ہے، اور میں کوئی غیر تو ہوں نہیں۔ امی فقط آپ بھر کر رہ جاتی۔ بڑی بھابھی چھوٹی بھابھی مجھ سے کوئی کام کہتے کہتے بہت مرتبہ جھجکتی تھیں۔ جواہر، میں نے اور صفیہ نے سوچا تھا۔ بڑی بھابھی اس دن بہت تعصب سے کہتے کہتے رک گئی تھیں۔ کوئی بات نہیں بڑی بھابھی، میں نے خندہ پیشانی سے کہا تھا، ضروری نہیں کہ جو آدمی سوچے وہ ہو بھی جائے۔ بڑی بھابھی گہری سانس لے کر رہ گئی تھیں۔ بالآخر ابو ہاسپٹل سے گھر آ گئے اور ان کے گھر آ جانے پر سبھی گھر والوں نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ ابو کے گھر آتے ہی افنان نے ان کی دیکھ بھال اپنے ہاتھوں میں لے لی اور تمام دیگر لوگوں یعنی امی، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی کو ابو کی کیئر سے بری کر دیا تھا۔ ابو کو دواؤں کی پابندی کروانا، کھانے میں احتیاط کروانا، واک کی پابندی کروانا، غرض ابو کا ہر چھوٹا بڑا کام افنان نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ آفس سے بھی مستقل چھٹی لے کر گھر بیٹھ جائے۔ وہ ایسا یقیناً کر لیتا، مگر پھر گھر پر بھی تو اس کے فون آتے رہتے تھے۔ دن کے بیشتر وقت موبائل اس کے کان سے چپکا رہتا، اکثر وہ فون پر ہی اپنے ماتحتوں کو ہدایت دے رہا ہوتا، بیشتر اسے خود جانا پڑتا، اور جب وہ کسی سے یہ کہتا اچھا میں آ رہا ہوں تو ایسے میں اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ بجبر و کرا ایسا ہے۔ یہی دیکھ کر آہستہ آہستہ میں یہ کرنے لگی کہ ابو کے بیشتر کام اس کے کرنے سے پہلے میں کر دیتی، اور تب مجھے بڑا مزہ آتا جب وہ ابو سے کسی کام کا پوچھتا اور ابو کہتے ہاں یہ تو ہو بھی گیا، ابھی بہو نے ہی تو کیا۔ وہ بس سرسری سی نگاہ مجھ پر پھینک کر رہ جاتا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں کہتا تھا، مگر کبھی کبھی اس کی نگاہ میں ممنونیت بھی ہوتی تھی۔ میرے لیے فی الحال تو اس کا اس طرح دیکھ لینا بھی بہت غنیمت تھا۔ اب تو واک وغیرہ بھی میں ابو کو کروانے لے جایا کرتی تھی۔ ابو بھی میرے بہت عادی ہو گئے تھے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ابو مجھے آواز دیتے، بالکل ویسے ہی جیسے میرے ابو ہوتے۔ مجھے بھی ان کا کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ اکثر مجھے اپنے ابو اور افنان عادل کے ابو میں کوئی فرق نہیں لگتا تھا۔ ایک دن افنان کے ابو نے مجھ سے کہا میری کوئی بیٹی نہیں ہے، اگر ہوتی تو بالکل تمہاری طرح ہوتی۔ پھر ایک دم وہ چپ ہو گئے۔ لیکن اگر وہ میری بیٹی ہوتی تو افنان کی دلہن کیسے بنتی؟ انہوں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا خیر چلو جو ہوا اچھا ہوا، تم میری بہو ہو، مگر میں تم کو بیٹی ہی سمجھتا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی ہی ہوں ابو، میں نے آہستگی سے انہیں یقین دلایا۔ ان کا ہاتھ بے اختیار میرے سر پر ٹھہر گیا تھا۔ ابو تیزی سے صحت یاب ہو رہے تھے۔ اس کی وجہ کافی حد تک وہ ریسٹرکشنز تھیں جو افنان نے ان پر لگا رکھی تھیں۔ ان کے نہ کرنے والے کاموں کی لمبی فہرست وہ جاری کر دیتا تھا۔ مسلسل علاج اور توجہ کی وجہ سے صحت میں خاصی بہتری آ گئی تھی۔ ابو گھر میں رہتے رہتے اکتا سے گئے تھے۔ مجھ سے خاصی مرتبہ کہہ چکے تھے کہ اب آفس جوائن کر لینا چاہیے۔ میں ہر بار خاموش ہو جاتی کیونکہ ظاہر ہے یہ افنان عادل کے فیصلے تھے اور اس معاملے میں کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے ایک دو مرتبہ انہوں نے افنان کے سامنے بھی کہہ دیا۔ اس نے بھی سن کر ادھر ادھر کر دیا۔ اس دن بھی وہ بہت برے موڈ میں افنان کی موجودگی میں ہی مجھ سے کہنے لگے تم لوگوں نے تو مجھے سچ مچ کا مریض بنا کر بستر پر ڈال دیا ہے۔
मैं थक गया हूँ घर में पड़े पड़े। मैं उनकी बात सुनकर चुप हो रही। अफनान ने भी कुछ नहीं कहा। अरे मैं तुम लोगों से ही कुछ कह रहा हूँ। अपनी बात को अननोटिस जाता देखकर उन्होंने धाड़ कर कहा था। अबू आहिस्ता, वो सब आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। बिलाखिर अफनान को कहना पड़ा। भाड़ में गई मेरी सेहत, उन्होंने भिन्ना कर कहा। अब कल तो मुझे अब कल को मुझे तुमसे ये भी सुनना पड़ेगा, आप चलना फिरना भी छोड़ दें। आपको चलने फिरने से मना किसने किया है? चलिए चलिए फिरिए, मगर हद में रहकर, अफनान ने थके थके अंदाज में कहा था। अरे तो आखिर ऐसा क्या हो गया था मुझे? ज़रा एक अटैक ही तो हुआ था, अब तो सब ठीक है, उन्होंने खफगी से कहा। वो सिर्फ अटैक ही नहीं था, बल्कि मेरे लिए। अफनान कहते कहते रुक गया, फिर उसने नरमी से कहते बात जारी रखी। आप थोड़े दिन और आराम कर लें। अरे तो और कितना आराम करूं? आखिर घर में मसरूफ रहने का बहाना भी तो हो। वो तो इस बच्ची का दम गनीमत है। उन्होंने एकदम मेरी तरफ इशारा किया। अफनान आदिल ने मुझे अजीब सी निगाहों से देखा। मैं अपनी जगह खफीफ सी हो गई थी, वरना वो मुझे ऑफिस में नहीं जाने दे रहा था। देखना किसी दिन मैं ऐसा करूंगा कि किसी को बगैर बताए घर से निकल जाऊंगा। अबू ने मजीद कहा। आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। अफनान के लहजे में सख्ती आ गई। मुझे कुछ भी करने के लिए तुम्हारी इजाज़त या तुम्हारी मर्जी दरकार नहीं, उन्होंने इस बार कतरे झंझला कर कहा। अफनान आदिल बेबसी से उन्हें देखने लगा। अबू ठीक तो है, इस बार भी मैं खामोश नहीं रह सकी। और आप भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप ऑफिस जाएंगे, जॉब के अलहदा से अपनी टेंशन होती है, फिर आपका तो डेजिग्नेशन और पोस्ट भी ऐसी है कि आप थोड़ी एहतियात भी कर लें। मेरे कहने पर अब्बू ने खामोशी इख्तियार कर ली। अफनान ने बड़ी हैरत से मुझे देखा, और हैरत तो मुझे भी थी कि उसकी सुन नहीं रहे थे, मेरी मान भी ली थी। 2-3 मरतबा और इसी तरह हुआ था कि अफनान ने जिस बात को कहा था उन्होंने तवज्जो नहीं दी थी, मेरी सुनी भी थी और मानी भी थी। और जहाँ तक मैं अफनान के अब्बू को के नेचर को समझ पाई थी, तो वो ऐसी थी कि अब्बू जिससे खुश होते थे इस कदर खुश होते कि उसे सातवें आसमान पर भी बिठा देते थे, उसकी बड़ी से बड़ी खामी भी नज़रअंदाज कर देते। मगर एक मरतबा किसी से नाखुश हो जाते तो उसको ज़मीन के सातों परतों में धकेल देते थे, फिर इसकी कोई खूबी भी अब्बू को नज़र नहीं आती थी। ऐसे लोग बड़े मुश्किल होते हैं। कोई भी एक वाक़या आदमी को उनकी नज़र से गिरा देने के लिए काफ़ी होता है, और एक बार गिर कर उठना ज़रा मुश्किल ही होता है। अफनान आदिल के साथ भी यही वाक़या हुआ था। हर बार जब अफनान आदिल के सामने अब्बू मेरी बात रखते थे तो मैं समझ जाती अफनान यकीनन चिढ़ गया होगा। इसी के चेहरे से पता चल जाता था और कि उसे बुरा लगा, ताहम वो कहता कुछ नहीं था। और इसके बाद तो उसने जब भी ये देख लिया कि अब्बू और मेरे बीच में बोलना ही छोड़ दिया था, तकरीबन अब्बू की फ़िक्र से आज़ाद ही हो गया था। एक बार फिर वो ऑफिस और साइट में मसरूफ़ हो गया और पुरानी रविश इख्तियार कर ली थी। हाँ, आखिर को वो एक ईमानदार और ज़िम्मेदार ऑफिसर जो था, मगर मुझे जहाँ तक समझ में आता था ये कोई और ही मामला था। अफनान अब अब्बू की को अपनी मसरूफियात के बायस ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था, जबकि मैं अब घर की जिम्मेदारियों के बायस अब्बू को देने के लिए बाकायदा वक्त निकालती थी। मैंने बड़ी भाभी छोटी भाभी के साथ उनकी जिम्मेदारियां शेयर करनी क्या शुरू की थी कि अब मेरी जिम्मेदारियों में इजाफा होता जा रहा था। वो बड़ी भाभी छोटी भाभी जो मुझसे भी कभी भी काम कहते हुए 100 मरतबा झिझकती थीं, बिला तकल्लुफ़ कोई भी काम कहकर एक तरफ हो जाती। मैं भी किसी काम से इनकार नहीं करती थी। इस घर में करने वाले काम बहुत थे। अक्सर मुझे हैरत होती थी कि ये निराला ही घर है। 4-4 बड़े ओहदे वाले ऑफिसरों वाले इस घर में एक भी मुलाजिम नहीं, हालांकि ये लोग बड़े आराम से मुलाजिम अफोर्ड कर सकते थे। ये बात मैंने बड़ी भाभी से कही थी। बड़ी भाभी ने आराम से कह दिया। काशान ने तो ये बात पहले ही दिन मुझे बता दी कि यहाँ मेरे घर में सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। अम्मी नौकरों पर एतमाद नहीं करती। और मुझे याद आ गया कि अफनान आदिल कई साल पहले ये बात मुझे बता चुका था। मैंने फिर कभी किसी से सवाल नहीं किया था। सो मैं अब एक जिम्मेदार बहू थी, ताबेदार देवरानी थी और ख्याल रखने वाली चची थी। बड़े मुझसे खुश थे, बच्चे मुझसे मानूस थे। इसी चक्कर में एक के बाद दीगरे मुझ पर जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी और मैं चुप करके उन्हें अपने ऊपर लेती जा रही थी। मुझे अफनान आदिल के घर वालों से कोई शिकायत नहीं थी। सच तो ये था कि जिम्मेदारियों की सूरत मसरूफियत मेरे लिए नेमत थी, वरना ज़रा भी जहन आज़ाद होने पर अफनान आदिल के रवैये की वजह से मैं मुस्तकिल जलती घुटती रहती। वो मुझसे बात करना तो दूर की बात, मेरी तरफ देखता भी नहीं था। मैंने कई बार उसे फजर की नमाज के लिए उठता देखा था। उसे ये तक नहीं होता था कि मुझे भी फजर के लिए आवाज़ ही दे दिया करे। उसके जाने के बाद मैं खुद ही उठ जाती थी। एक दिन मुझसे ज़ब्त ना हो सका और ऐन उस वक्त जब वो वज़ू करके निकल रहा था, मैंने उससे कहा, तुम रोज़ाना फजर के लिए उठते हो, मुझे भी उठा दिया करो। उसने जवाब में बड़े इस्तेजाब से मुझे देखा। तुम नमाज पढ़ती हो? इस सवाल पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया। दिल चाहा था कि नमकीन और करारा सा जवाब दे दूं, मगर सुबह सुबह ही कोई बदमज़गी चाहती नहीं थी। लिहाजा बहुत खफगी से उल्टा मैंने उसको सवाल किया था, क्यों, क्या मैं ईसाई हूँ या हिंदू या मुसलमान नहीं?
اس پر وہ قدر شرمندہ نظر آنے لگا تھا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، ابھی تم اٹھ گئی ہو تو نماز پڑھ لو، آئندہ میں اٹھا دیا کروں گا۔ اس دن کے بعد سے وہ مجھے ایسے اٹھاتا تھا، الماس میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تم بھی اٹھ جاؤ اور نماز پڑھ۔ میں اٹھ تو اس کی ایک آواز پر جاتی تھی، مگر اس طریقے اور انداز پر میری جان ضرور جلتی تھی۔ میں گھر بھر کے کام کیا کرتی تھی اور وہ اپنے کسی بھی کام کو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا تھا۔ اور ایک رات جب وہ اپنے کپڑے پر استری کر رہا تھا تو میں نے اس سے کہا بھی تھا، افنان تم مجھے اپنی بیوی نہیں سمجھتے تو کم سے کم ملازمہ ہی سمجھ لیا کرو۔ افنان عادل ہاتھ روک کر مجھے حیرانی سے دیکھنے لگا، بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں تمہیں ملازمہ کیسے سمجھ سکتا ہوں جبکہ میرے گھر والے تم کو میری بیوی بنا کر اس گھر میں لائے۔ افنان عادل کی اس بات پر مجھے ہنسی آنے لگی۔ شکر ہے اس کو یہ تو تسلیم تھا وہ نہ صحیح مگر اس کے گھر والے تو مجھے اس گھر میں اس کی بیوی بنا کر لائے تھے، تو پھر تم مجھ کو اپنے کسی بھی کام کو ہاتھ کیوں نہیں لگانے دیتے؟ مجھے شروع سے اپنا ہر کام خود کرنے کی عادت ہے، یہ بات بہت پہلے سے جانتی ہو تم۔ ہاں میں جانتی ہوں، اور مجھے حیرت ہے کہ تم اتنے بڑے آفیسر۔ افنان عادل نے میری بات مکمل ہونے نہیں دی تھی۔ آفیسر، میں آفس میں ہوں، یہاں اس گھر میں گھر کا ایک فرد ہوں اور بحیثیت فرد مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ مجھے اپنے کام خود کر کے کبھی شرمندگی نہیں ہوتی، مگر مجھے تو ہوتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے۔ اس نے اس بار بھی مجھے اپنا جملہ مکمل نہ کرنے دی۔ آدمی کو ایسی عادتیں ڈالنی ہی نہیں چاہیے جس سے اسے بعد میں پریشانی اٹھانی پڑے۔ میں بھی اپنی عادتیں بگاڑنا نہیں چاہتا۔ افنان عادل کے اس دو ٹوک انداز پر میں چپ ہو گئی، اس سے مزید بحث نہیں کر سکی۔ اس دن کے بعد سے میں ہر رات اسے اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتا دیکھتی، کپڑوں پر استری کرنا، جوتے پالش کرنا، رومال موزے نکالنا، حتیٰ کہ آفس سے واپسی پر کپڑے دھونا بھی۔ اپنے کپڑوں کے معاملے میں افنان عادل خپتی تھا۔ بلا کا جامع سے خوش لباس کلاسیکل سوٹنگ کیا کرتا تھا، بے انتہا سادے کپڑے پہنتا مگر اس کا میچنگ سینس بہت اعلیٰ تھا، ہر لباس اس پر جچ جاتا تھا، نفاست اس پر ختم ہوتی تھی۔ اپنے کپڑوں پر جما کر استری کرنے میں اسے اگر گھنٹہ بھر بھی لگتا تو ظاہر سی بات ہے پھر ایسے لوگوں کو کسی دوسرے کے ہاتھ کا کیا ہوا کام کہاں پسند آتا ہے۔ افنان عادل نے ممکن ہے اسی وجہ سے مجھے منع کر دیا۔ ہر صبح میں افنان عادل کو بڑی نکست سے تیار ہوتا دیکھتی تھی۔ ویسے تو وہ ہر حالت میں ہی شاندار لگتا تھا، مگر آفس جاتے ہوئے اس کی تیاری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اور رات میں اس کی واپسی اسی حالت میں ہوتی تھی جس حالت میں وہ صبح روانہ ہوتا تھا۔ پرفیومز کا استعمال کرتے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ صرف آفٹر شیو لوشن استعمال کرتا تھا اور اس کی دھیمی مسحور کن مخصوص خوشبو پاگل کر دینے والی ہوتی تھی۔ اس کے جانے کا پتہ دیتی تھی کہ ہاں افنان عادل ابھی یہاں سے گیا ہے، اور اس کے آنے کا بتاتی کہ ہاں وہ کمرے میں آ چکا ہے۔ واپسی پر بھی اس کا لباس اتنا ہی بے شکن اور بے داغ ہوتا تھا جتنا صبح ہوتا تھا۔ میں نے اسے کبھی ٹائی لگائے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور قمیض کی فل سلیوز ہمیشہ فولڈ کی ہوئی ہوتی تھی۔ ایک دن جب کہ وہ اپنی سلیوز فولڈ کر رہا تھا تو میں نے اسے کہہ بھی دیا، جب تم سلیوز فولڈ کرنی ہی ہوتی ہیں تو پھر ہاف سلیوز والی شرٹ کیوں نہیں پہن لیتے؟ ایک لمحے کے لیے تو اس کا ہاتھ تھم سا گیا۔ میں نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پر، دھیمے لہجے میں کہہ کر اس نے سلیوز فولڈ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور گف کے بٹن بند کر لیے تھے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی، پتہ نہیں کس دھن میں اس نے میری بات کنسیڈر کر لی تھی۔ اس دن صبح میں نے اسے تیار ہوتا دیکھ کر ناشتے کی تیاریاں دیکھنی چاہی تھی۔ صبح ناشتہ بنانے کی ذمہ داری چھوٹی بھابھی کی تھی۔ ابو کی طبیعت کی خرابی کے باعث گھر میں سناٹے رہتے تھے، مگر ابو کی صحت یابی کے ساتھ ہی رونقیں بحال ہو گئی تھی۔ ناشتے کی تیاری کے دوران بڑے مزے کے تماشے دیکھنے کو ملتے۔ چھوٹی بھابھی کا ایک پیر کچن میں اور دوسرا اپنے کمرے میں ہوتا تھا۔ چھوٹے بھائی ذرا سی بات کے لیے بھابھی کو آوازیں دیتے اور وہ کچن سے ہی ان کو آوازوں کے جواب دیتی تھیں۔ اس دن بھی چھوٹی بھابھی کی ہر پکار پر وہ کچن سے ہی آوازیں لگا رہی تھیں۔ والیٹ ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں، رومال پینٹ کی جیب میں، موزے الماری کی نچلی دراز میں، گاڑی کی چابی ڈریسنگ ٹیبل پر۔ پھر بھی چھوٹے بھائی ہر 5 منٹ بعد کچن کے دروازے پر آن موجود ہو رہے تھے۔ مجھے نہیں ملا، نہایت معصومیت سے کہتے۔ اب کیا نہیں ملا؟ چھوٹی بھابھی پریشانی پر ہاتھ مار کر پوچھتی۔ آؤ تو بتاؤں۔ چھوٹے بھائی کی وہ مسکراہٹ مجھے بڑی اچھی لگتی تھی۔ وہ بھابھی کو دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر آ جاتی تھی، دل چاہتا تھا انہیں بس دیکھتی رہوں۔ اس وقت بھی میں انہی کو دیکھ رہی تھی اور مجھے اس طرح انہیں دیکھتے احساس ہو رہا تھا کہ افنان عادل اور ان کی شکل میں حیرت انگیز طور پر بڑی مشابہت تھی، مگر مزاج دونوں کا مختلف تھا۔ چھوٹے بھائی ذرا موڈی آدمی تھے، ان کے ہر انداز میں شرارت اور شوخی ہوتی تھی۔ ابو کی پریشانی کی وجہ سے ہنسنا مسکرانا بھول گئے تھے، اب ان کی طبیعت کی شوخیاں واپس آ گئی تھیں، اور اس وقت تو خیر وہ تھے بھی چھیڑ چھاڑ کے موڈ میں۔ بھابھی مصروفیت کیسے انداز میں کہہ رہی تھی، دیکھیے اگر ناشتہ کیے بغیر آفس جانے کا پروگرام ہے تو مجھے ابھی بتا دیں۔ بھائی جواہر، میں تو ان سے کہہ رہا تھا کہ ریحان کو ناشتہ نہیں ملا، انہوں نے مسلسل مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر کہا۔ اچانک مخاطب کیے جانے پر میں بھی گڑبڑا گئی تھی۔ صورت سے میں نے
نظریں جھکا لی تھی، بمشکل جی کہا، اور یہ بھی شکر تھا کہ چھوٹی بھابھی مصروف ہی تھی۔ میں خود کو ملامت کر رہی تھی، توبہ ہے، ایسی بھی کیا بے خودی، جبکہ چھوٹی بھابھی کہہ رہی تھی ریحان کے والد صاحب کو ناشتہ مل جائے گا تو ریحان کو بھی ناشتہ مل جائے گا۔ اچھا مت آؤ، چھوٹے بھائی قدرے ناراضی سے کہہ کر پلٹ گئے۔ اوف آتی ہوں، چھوٹی بھابھی نے فوراً ان کے پیچھے بھاگنے کی تھی۔ جواہر دودھ کا دھیان رکھنا، ابل نہ جائے، میں بھی آتی ہوں۔ جاتے جاتے بھی وہ ہدایت دینا نہ بھولی تھی۔ میں چپ چاپ چولہے پر چڑھی دیگچی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اف میں ناشتہ بنانے کی ڈیوٹی سے دستبردار ہونے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ واپس آ کر انہوں نے اعلان کیا، ساری تیاری رات کو کر کے رکھتی ہوں، صبح بچوں کی طرح بہت تنگ کرتے۔ ان کے ہونٹوں پر بڑی جازب نظر مسکراہٹ تھی۔ اب دیکھو میرے آنے سے پہلے تو سارے اپنے کام خود ہی کرتے تھے، انہوں نے گویا شکایت کی تھی۔ اب میں سدھر گیا، چھوٹے بھائی نے نہ جانے کہاں سے نمودار ہو کر فوراً کہا۔ بالکل غلط، اب آپ بگڑ گئے، بھابھی نے اصرار کیا۔ چلو یہی صحیح، ایسی بگاڑ تو اچھی لگتی ہے۔ چھوٹے بھائی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ میں نے دونوں کی نوک جھونک بڑے رشک اور حسرت سے دیکھی تھی۔ تب میں لاشعوری طور پر عفنان عادل اور چھوٹے بھائی کا موازنہ کرنے لگی۔ دونوں بھائیوں کے مزاجوں اور میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ چھوٹے بھائی کے ہر انداز سے جھلکتا تھا کہ وہ چھوٹی بھابھی کے لیے کس قدر کیئرنگ ہے، اور ایک عفنان عادل تھا، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیئرنگ کی اسپیلنگ کیا ہے۔ اگر بالفرض کیئر کی اسپیلنگ پتہ بھی ہوگی تو اس کے معنی کو پتہ نہیں ہوں گے۔ چھوٹے بھائی کا مزاج بڑے بھائی سے بھی مختلف تھا۔ بڑے بھائی بھی بڑی بھابھی کے لیے کیئرنگ تھے، لونگ بھی ہوں گے، مگر ان کے مزاج میں ٹھہراؤ تھا۔ بڑے بھائی اور بھابھی کے درمیان جو کچھ بھی تھا کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، اور چھوٹے بھائی کی چھوٹی بھابھی کے لیے بےتابیاں کسی سے ڈکی چھپی نہ تھی۔ اس وقت بھی دونوں آپس میں گفتگو میں ایسے مگن تھے کہ انہیں یہ بھی خیال نہیں آیا کہ کوئی تیسرا بھی وہاں موجود ہے، اور مجھے وہاں اپنا وجود ایک دم بیکار اور فالتو سا لگا تھا۔ مجھے ایک دم چھوٹی بھابھی پر رشک آیا تھا۔ غیر ارادی طور پر میں نے ان کا اور اپنا موازنہ کیا۔ بہت سارے احساسات ایک دم ہی مزاج پر حملہ آور ہو گئے تھے، اکثر ہو ہی جاتے تھے، بیزاری، جھنجھلاہٹ اور چڑچڑاہٹ بھی، اور اس وقت مجھے شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ نہایت جل بھن کر اور بدحواس ہو کر میں واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ عفنان عادل سے یہ کہنے کے تیار ہو چکے ہو تو ناشتہ تیار ہے، مگر اندر آ کر میں نے دیکھا کہ عفنان عادل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھے اسٹول پر بیٹھا، ایک ہاتھ میں شرٹ لیے دوسرے میں سوئی دھاگا لیے پریشان نظروں سے دونوں چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک شرٹ تھی جو کل اس نے پہننے کے لیے استری کی تھی۔ اس وقت اس نے کاہی رنگ کی پینٹ کے ساتھ ہاف سلیوز والا بنیان پہن رکھا تھا۔ اس نے مجھے کمرے میں آتا دیکھا، چہرے پر سرخی آ گئی، تیزی سے بیڈ شیٹ کھینچ کر اس نے خود پر لپیٹی تھی۔ مجھے اس کی حرکت دیکھ کر ہنسی آنے لگی، جسے میں نے بڑی مشکل سے قابو کیا تھا۔ کیا ہوا عفنان؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے ایک دم شرٹ والا ہاتھ پیچھے کر لیا اور ہکلانے لگا، کچھ نہیں۔ سوئی دھاگا ہاتھ سے گر گیا تھا، جسے برقی رفتاری سے اس نے جھک کر اٹھایا۔ میں نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے کینچی کھینچ لی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ سرسری سے انداز میں نے پوچھا۔ وہ یہ میں پہننے لگا تو آستین کی سلائی نکل گئی۔ اٹک اٹک کر اس نے شرمندگی سے بتایا تھا، لاؤ میں سی دوں۔ سوئی دھاگا لینے کے لیے میں نے ہاتھ بڑھا دیا تھا، وہ ہچکچا رہا تھا اس لیے مجھے نہیں دیا۔ میں نے خود ہی اس کے ہاتھ سے سوئی اور دھاگا لے لیا۔ دھاگا دیکھا تو سیاہ تھا، شرٹ پنک تھی اور اس پر کاہی رنگ کے چیک بنے ہوئے تھے۔ یہ تو نہیں چلے گا، ہلکے رنگ کی شرٹ ہے تمہاری، سیاہ دھاگا نظر آئے گا تو برا لگے گا۔ ٹھہرو میں پنک کلر کا دھاگا لے کر آتی، بہت ٹائم لگ جائے گا، مجھے 8 بجے تک پہنچنا ہے، اس نے بے بسی سے بتایا تھا۔ اسی سے سی دو، زیادہ دیر نہیں لگے گی، صرف 2 منٹ۔ پنک دھاگا لے کر میں بجلی کی سی رفتار سے کمرے میں واپس آئی تھی۔ عفنان عادل سر تھامے بیٹھا تھا، مجھے آتا دیکھا تو سیدھا ہو بیٹھا۔ میں دوسرے کپڑے استری کر لیتا، مگر اس میں گھنٹہ بھر تو لگے گا، مجھے دیر ہو جائے گی، وہ خود ہی بتا رہا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، اسے زیادہ دیر نہیں لگے گی عفنان، جلدی جلدی سیتے۔ میں نے نرمی سے کہا، اصل میں اس پینٹ کے ساتھ پہننے کے لیے میرے پاس 2 ہی شرٹس ہیں، ایک یہ، دوسری پرپل۔ میں نے آدھی استری کر لی تو پتہ چلا کہ اس کی جیب ادھڑ رہی ہے، اور آج یہ، وہ روحانسا ہو کر کہہ رہا تھا، حالانکہ میں اپنے کپڑوں کو بہت احتیاط اور حفاظت سے رکھتا ہوں، اور یہ شرٹ تو میں نے زیادہ پہنی بھی نہیں، پھر بھی آج عفنان عادل خود ہی بولنے پر آمادہ تھا، اور مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں عفنان، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، میں نے رسانیت سے کہا۔ ویسے اس پینٹ کے ساتھ تم وائٹ شرٹ بھی پہن سکتے تھے، مجھے پاکستان کا جھنڈا بننے کا کوئی شوق نہیں، اس وقت خاص طور پر جب 14 گز بھی نہ ہو، اس نے روٹے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی لائٹ گرین شرٹ بھی اچھی لگتی، وہ میں نے کل ہی تو دھو کر ڈالی، بلیک پینٹ کے ساتھ پہنی تھی۔ اس کے کہنے پر میں نے اس کو مزید کوئی سجیشن نہیں دی، اور میں سجیشنز دے کس کو رہی تھی؟ وہ خود لباس کے معاملے میں اعلیٰ ذوق اور سمجھ رکھتا تھا، جبکہ وہ کہہ رہا تھا، مجھے سینا نہیں آتا ہوتا تو تمہیں تکلیف نہیں کرنی پڑتی۔ میری مسکراہٹ بے اختیار تھی۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی، شکر ہے کہ تمہیں کچھ تو نہیں آتا، اور مجھے تمہارا کام کرتے تکلیف بالکل نہیں ہو رہی، میں نے نرمی سے کہا۔ اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولا، لاتعلقی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر مجھ سے کہا، تم نے اپنے کپڑے ابھی تک اٹیچی میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ میری الماری میں رکھ لو۔
آج واقعی حیرتوں کا دن تھا اور میں نے بھی افنان عادل کی فراغ دلانا آفر پر مہربان ہوتے میں نے بھی افنان عادل کی فراغ دلانا آفر پر حیران ہو کر دیکھا تھا۔ افنان عادل اور اتنا کنسیڈریٹ، میں اس کو اچھی طرح جانتی تھی۔ یقیناً وہ میری ابھی کی خدمت کو احسان سمجھ کر بدلا ابھی کا بھی اتارنا چاہ رہا ہوگا۔ رکھ لیتی ہوں، میں نے پھر کوئی بحث کیے بغیر کہا اور اس کی شرٹ سی کر تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ قمیض کی استری خراب ہو گئی تھی، میں نے استری کا پلگ لگا دیا، جلدی سے استری کر کے شرٹ اسے دی۔ 10 منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے۔ تھینکس، اس نے نہایت تکلف سے کہا۔ کس بات کا؟ میری سنجیدگی سے پوچھنے پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری طرف سے رخ پھیر کر شرٹ پہننے لگا۔ میں نے طویل سانس لی۔ ناشتہ کر کے جانا، اسے کہہ کر باہر آ گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس کے سارے کپڑے دیکھے جو سینے والے تھے، سی کر رکھ دیے۔ میں نے اپنے کپڑے بھی اس کی الماری میں شفٹ کر دیے۔ اس کے بعد میں نے سمجھا تھا کہ افنان عادل شاید اب ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ تو ایک بار پھر اجنبی بن گیا، ایک دم غیر نہ میرا۔ مجھے سخت غصہ تھا، بے بسی، جھنجھلاہٹ، مایوسی۔ میری کوئی ایک کیفیت نہیں تھی، میں انسان ہی تھی۔ آخر احساسات تو تھے میرے پاس۔ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے کے باوجود ان احساسات کو خود سے الگ کر دینا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ بدقسمتی سے میں آخر میں عورت تو تھی ہی، بہادر بننا چاہتی تھی مگر کمزوری غالب آ جاتی تھی۔ مجھے رونا آتا تھا، میں خوب سارا روتی تھی اور میرا رونا دھونا نیچرل تھا۔ البتہ کسی کے سامنے رونا میری غیرت کو گوارا نہیں تھا، حتیٰ کہ افنان عادل کے سامنے بھی مجھے کبھی رونا نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس کے سامنے رونا چاہتی تھی۔ میں تو بس اسی کے سامنے روتی تھی جس کے سامنے رونا حق تھا۔ وہاں مجھے یقین تھا کہ میرا پردہ رکھا جائے گا اور بات دنیا بھر میں نشر نہیں ہو جائے گی، مگر افنان عادل کے گھر والے بڑے ذہین تھے، سمجھ گئے تھے کہ ادھر کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے۔ جب تک ابو کی طبیعت خراب تھی سب کا دھیان انہی کی طرف تھا، مگر اب ان کی صحت یابی کے بعد مجھے گھر پر خود پر توجہ دینا تھی، افنان عادل پر مرکوز ہوتی لگتی تھی۔ اتنے لوگوں کی نگاہوں کا ایک دنیا کا سامنا کرنا خاصا مشکل اور تکلیف دہ کام تھا، جبکہ ایک دنیا کی نگاہیں ٹٹولنے والی بھی ہوں گی۔ ان میں شک کے ساتھ ساتھ سوال بھی ہوں گے اور سوال زبان پر آ بھی جائیں گے۔ تم دونوں کے سفارتی تعلقات تو ٹھیک ہے نا؟ گھر میں سے تقریباً ہر کوئی مجھے پکڑ پکڑ کر پوچھتا تھا، افنان تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کوئی افنان سے کیوں نہیں پوچھتا کہ افنان تم جواہر کے ساتھ ٹھیک تو ہو نا؟ کوئی افنان سے سوال کیوں نہیں کرتا تھا کہ بہرحال یہ میری سسرال ہی تھی نا۔ مجھے سب کے لیے بہت بے شک سب میرے لیے بہت کیئرنگ تھے، سب مجھ سے بہت خوش تھے، سب میری عزت بھی کرتے تھے، مگر میں بہرحال غیر تھی۔ افنان ان کا بیٹا تھا، دوسرا وہ زیادہ تر وقت گھر پر موجود ہوتا ہی نہیں تھا، بلکہ کچھ ہفتوں سے تو وہ چھٹی والے دن بھی گھر سے باہر ہی گزارتا تھا۔ اور جہاں تک میری سمجھ میں آتا تھا افنان عادل دراصل ایک دنیا کا سامنا کرنے کو ڈرتا تھا، اسی لیے فرار کا ہی راستہ اپنائے ہوئے تھا۔ ہاں، میری نظر میں تو وہ فرار ہی تھا، اپنے گھر والوں سے اور مجھ سے، اور آفس کے بہانے گھر سے باہر کا فرار اچھا راستہ ملا تھا اسے۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا عہدہ بھی ایسا تھا، لیکن میں اسے محض ذمہ داری سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ میں نے کوئی سرکاری افسر اتنا ایفیشینٹ نہیں دیکھا تھا جو صبح کا آفس گیا رات میں گھر آتا تھا۔ دن کے کئی گھنٹوں تک وہ مفرور رہتا اور میرا مسئلہ یہ تھا کہ گھر سے فرار نہیں ہو سکتی تھی، میں کہیں بھاگ نہیں سکتی تھی، مجھے تو اسی گھر میں رہنا تھا، ایک دنیا کا سامنا کرنا تھا۔ زندگی میں نے بہت بری سچویشنز کا سامنا کیا تھا، جس میں یہ سچویشن بدترین تھی، جس میں جو خود پر گزر رہی ہو آدمی دوسرے کے پوچھنے پر بھی اسے کچھ بتا نہ سکے، اپنی کیفیت کسی کو بتا نہ سکے، ایسی صورتحال کسی سے ڈسکس نہ کر سکے، اور جب کوئی آپ کے شوہر کے متعلق الٹی سیدھی بات کرے تو آپ کو اس کا ڈیفینڈ کرنا آتا ہو۔ اب وہ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، امی ہی کہتی رہتی تھی، میں اس معاملے میں چپ رہتی تھی کہ ماں بیٹے کے آپس کا معاملہ ہے، شوہر بیوی کے معاملے پر البتہ مجھ سے چپ نہیں رہا جاتا تھا۔ بڑی بھابھی چھوٹی بھابھی اگر افنان کی مصروفیت سے متعلق کچھ کہتی تھیں تو مجھے ماما کا حوالہ دینا پڑتا کہ میرے ماما بھی انجینئر، میں جانتی ہوں انجینئر کی زندگی کیا مصروفیت بری ہوتی ہے، افنان واقعی مصروف ہوگا۔ اس پر وہ دونوں مجھے افنان کے حوالے سے چھیڑتی تھی، یہ چھیڑ چھاڑ مجھے پسند نہیں تھی، مگر میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، خواہ مخواہ کی بدمزگی ہوتی، اور ابھی گھر میں مجھے آئے ہوئے عرصہ ہی کتنا ہوا تھا۔ کیسا ہوتا ہے نا اکثر کچھ باتیں آپ کو خوف میں مبتلا کر رہی اور آپ کو خود پر ٹیگ بھی لگانا، ماتھے پر لیبل بھی چپکانا ہو، ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی لگانی، اور ساتھ میں حکمرانوں کی طرح گانا ہو، سب ٹھیک ہے، سب سیٹ ہے، چاہے خاک ٹھیک ہو، پتھر اچھا ہوتا تو سب
پھر بھی یہ بہت غنیمت تھا کہ گھر کی مصروفیات کی وجہ سے مجھے فضول اور بیکار سوچوں سے نجات ملی ہوئی تھی، حتیٰ کہ رات کو بستر پر لیٹتے وقت کوئی جلانے کوڑھانے والی سوچ میرے آس پاس نہیں بھٹکتی تھی۔ حتیٰ کہ بستر پر لیٹتے وقت بھی کوئی جلانے کوڑھانے والی سوچ میرے آس پاس نہیں بھٹکتی تھی۔ میں اتنی تھکی ہوتی تھی کہ اپنی جگہ پر گرتے ہی سو جاتی اور اگلے دن افنان کے پکارنے پر میری آنکھ کھلتی تھی۔ افنان، عادل اور مجھ میں ایکسٹریم کنڈیشنز میں ہی بات ہوا کرتی تھی، اور وہ بھی بہت رسمی سی۔ ہم ایک ہی کمرے میں رہتے ضرور تھے مگر رشتہ سمجھ سے باہر تھا۔ اکثر اوقات مجھے یوں لگتا جیسے میں امریکہ میں کسی ایک کمرے کا اپارٹمنٹ کرائے پر لے کر رہ رہی ہوں اور افنان عادل میرا روم پارٹنر ہے۔ روم دراصل لیا تو اسی نے تھا، مگر جب سے میں آئی ہوں تو شیئر ہم دونوں کرتے ہیں۔ آدھا کرایہ تو وہ دیتا ہے اور آدھا میں۔ جب سے میں یہاں رخصت ہو کر آئی تھی تب سے حالات ہی کچھ ایسے آن پڑے کہ ابو اور امی کے یہاں جا ہی نہ سکی تھی۔ البتہ اکثر ان سے میری فون پر بات ہو جاتی۔ نانا نانی اور ماما سے بھی فون پر ہی رابطہ رہتا تھا۔ ابو اور امی افنان کے والد کی بیماری کے دوران ہاسپٹل میں ان کی عیادت کے لیے آتے رہے تھے، مگر میرا ان سے وہاں ملنا نہ ہو سکا تھا۔ البتہ اس دن وہ دونوں افنان کے والد کی عیادت کرنے گھر پر ہی چلے آئے تھے۔ مقصد مجھ سے ملنا بھی تھا۔ افنان کے ابو سے مل کر آنے کے بعد افنان کی والدہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھیں۔ آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا جو مجھ سے ملنے چلے آئے۔ اصل میں عادل صاحب کی خرابی کے باعث ہم پر مشکل بھی آن پڑی تھی۔ سب بھولے رہے ہم اس دوران افنان کی والدہ ابو اور امی کو وضاحتیں دے رہی تھیں۔ پھر افنان مصروف ہو گیا، ورنہ تو میں خود سوچ رہی تھی کہ بہو کو آپ سے ملانے لے جاؤں۔ امی ابو کے کچھ کہنے سے پہلے ہی افنان کی والدہ اس کا دفاع کر رہی تھی۔ ہم سمجھ سکتے ہیں پچھلے دنوں آپ لوگ بہت شوق سے گزر کر آ رہے ہیں، ابو نے خندہ پیشانی سے کہا۔ اسی لیے ہم آج خود عادل صاحب کی عیادت کرنے چلے آئے۔ ہم نے سوچا کہ ساتھ ہی بیٹی سے بھی ملنا ہو جائے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، افنان کی والدہ نے جلدی سے کہا۔ ہماری بہو ہے تو کیا ہوا، رہے گی تو یہ آپ کی بیٹی ہی۔ پھر ابو اور امی کے سامنے افنان کی والدہ میری تعریفیں کرتی رہیں۔ ابو اور امی آج ان کے ساری سے سنتے رہے۔ میں اٹھ کر اندر آ گئی تھی۔ بڑی بھابھی اور چھوٹی بھابھی سے کہہ کر افنان کی والدہ نے باقاعدہ دعوت کا اہتمام کروا لیا تھا۔ ابو اور امی شرمندہ سے ہوتے رہے۔ خواہ تکلیف کیا آپ نے، دونوں نے کہا تھا۔ افنان کی والدہ انہیں یقین دلاتی رہیں کہ تکلف نہیں، افنان تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا۔ ایک موقع پر امی نے افنان کی والدہ کی نظر بچا کر روایتی ماؤں والا سوال کیا، اور میرا دل چاہا کہ زور زور سے ہنسوں۔ میرا دل چاہا ان سے پوچھوں، خیال وہ کیا ہوتا ہے بھلا؟ اس کے برعکس میں نے کہا تھا، جی بہت۔ ابو نے ماما اور خالہ کا میسج دیا کہ انہوں نے مجھے بہت پیار کہا ہے اور کہا ہے کہ وہ آئیں گے کبھی مجھ سے ملنے۔ جتنی دیر تک ابو اور امی بیٹھے رہے اتنی دیر میں بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی بھی آ گئے۔ مجموعی طور پر سبھی ان لوگوں سے بہت اچھی طرح ملے تھے، بس نہیں آیا تب تک تو افنان عادل نہ آیا تھا۔ بہرحال ابو اور امی نہایت مطمئن ہو کر واپس لوٹے تھے۔ وہ بدقسمتی سے چھٹی کا ہی دن تھا اور اس دن اتفاق سے مجھے گھر سے نکلنے میں دیر ہو گئی تھی۔ ابھی میں نے نکلنے سے پہلے گاڑی صاف اور چیک وغیرہ کروانے کے لیے جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ امی نے مجھے وہیں پکڑ لی۔ افنان ذرا کمرے میں آؤ کہہ کر وہ چلی گئی تھی اور میں نے بے اختیار سوچا، آج میں پھنس گیا۔ میں طویل سانس لے کر ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ ابو بھی وہیں موجود تھے، ماشاءاللہ خاصے بہتر لگ رہے تھے۔ بیٹھو، امی بہت سنجیدہ تھی۔ تم کہیں جا رہے تھے؟ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ سائٹ پر کام ختم نہیں ہوا تمہارا ابھی تک؟ نہیں۔ کب تک چلتا رہے گا؟ زیادہ تو نہیں، بس 1 مہینہ اور کم سے کم 15 دن، میں نے اندازاً بتایا تھا۔ ارے تو ایسا کیا کام ہے جو چلے ہی جا رہا ہے؟ امی خفگی سے کہہ رہی تھی۔ اور ایک تم ہی نرالے سرکاری آفیسر ہو جو اتنی ذمہ داری سے کام کرتے ہو۔ اگر سرکاری افسر اس ذمہ داری سے اپنے فرائض انجام دینے لگیں تو آج ملک کی حالت نہ بدل جائے۔ میں نے ان کی بات سن کر گہری سانس لی۔ اب میں ان کو کیا بتاتا کہ سرکاری افسر پر صرف کام کی ذمہ داری نہیں بلکہ اس کے ساتھ مسئلہ ہی کچھ اور ہے۔ آپ کہیے جو آپ نے کہنا ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تم سے کیا کہوں، آفس اور سائٹ تمہاری جان ہی نہیں چھوڑتے، تم گھر پر ٹکتے ہی کب ہو جو میں کچھ کہوں۔ عام دن چھٹی والے دن بھی تم گھر پر دستیاب نہیں ہوتے، رات کو تم تھکے ماندے آتے ہو، تم سے کوئی کس طرح اور کب بات کرے۔ امی پوری طرح سے ڈنڈے لیے تیار کھڑی تھی میری کلاس لینے کے لیے۔ میں چپ چاپ سنتا رہا۔ وہ تو آج بڑا خوش قسمت دن ہے کہ تم سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، ورنہ آج بھی کہیں تم اگر نکل گئے ہوتے تو یہ بھی مشکل تھا، امی کہہ رہی تھی، اور میرے پاس سننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تمہیں اتنا بھی خیال نہیں رہا کہ اب تم اکیلے نہیں، بلکہ وہ ایک لڑکی جو بدقسمتی سے اس گھر میں تمہاری بیوی بن کر آ گئی، اس کا بھی تم نے ہی خیال رکھنا۔ امی نے بطور خاص تم پر زور دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری شادی کے فوراً بعد تمہارے ابو کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہم سب تھوڑے پریشان ہو گئے تھے۔ تم کو اسے کہیں لے جانے کا موقع نہیں مل سکا، مگر اس کے بعد تم سے اتنا نہ ہو سکا کہ اب کم از کم اسے اس کے والدین سے ہی ملا لاتے۔ حد تو یہ ہے کہ اس کے ماں باپ اسے خود
ملنے کے لیے آئے؟ مجھے تو نہ صرف اس غیر خاندان سے آئی ہوئی بچی کے ساتھ سامنے شرمندگی اٹھانا پڑی بلکہ اس کے والدین کے سامنے بھی بڑی وضاحتیں دینی پڑی تھی۔ ظاہر ہے اس کے والدین بھی اسی شہر میں رہ رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہوں گے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ بہرحال میں نے سوچا کہ اس بچی کو خود ہی اس کے والدین سے ملانے لے جایا کروں، مگر تم خود تو سوچو کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ اچھا لگے گا کہ وہ میرے ساتھ اپنے والدین کے گھر چلی جائے، اور وہ بیچاری لڑکی شادی کے چھٹے دن سے جو الجھی ہے گھریلو مصروفیات میں، تو اب مزید الجھتی جا رہی ہے۔ ابھی سے یہ سب کرنا اس کی ذمہ داری تو نہیں تھی؟ امی تعصب سے کہہ رہی تھیں، اب مجھے لگ رہا تھا کہ اگلے پچھلے سب وقتوں کا غبار امی مجھ پر ہی نکال رہی ہیں۔ مگر واقعی شاباش ہے اس لڑکی پر، اس کے والدین پر کہ بیٹی کی اتنی اچھی تربیت کی ہے، منہ سے ایک لفظ بھی کہے بغیر اتنی اچھی طرح سے اپنی ہر ذمہ داری سنبھالی ہے۔ ایک وہ ہے کہ اپنے لیے منہ سے کچھ کہتی نہیں، لیکن اگر کبھی کوئی تم کو کچھ کہہ دیتا ہے تو ہمیشہ کی طرح تمہاری طرفداری کرتی ہے، اور ایک تم ہو۔ امی کے کہنے پر میں نے بے حد چونک کر انہیں دیکھا۔ ارے بھائی کٹ شارٹ کریں، ابو نے ایک دم سے بیچ میں مداخلت کی۔ اس نے تو سیدھا اور صاف اس سے تو سیدھی اور صاف گفتگو کیا کریں۔ ابو امی سے مخاطب ہونے کے بعد میری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ بھائی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بہو کو اس کے والدین سے تم خود ملانے لے جایا کرو۔ بے شک اب اس کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہے، مگر اس کے والدین کا بھی اس پر حق ہے۔ بیٹی دینے کے بعد اس کا والدین سے رشتہ تو ختم نہیں ہو جاتا۔ تم ایسا کرو کہ چھٹی والے دن اسے اس کے گھر لے جاؤ۔ ابو کہہ رہے تھے اور میں پوری آنکھیں کھول کر ابو کو دیکھ رہا تھا۔ ابو مجھ سے اتنی لمبی چوڑی گفتگو کرتے تھے تبھی جب انہیں مجھے ڈانٹنا ہوتا تھا، ورنہ عام حالات میں تو وہ مجھ سے ہمیشہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے۔ حد تو یہ تھی کہ جن دنوں میں ابو کو مارننگ واک پر زبردستی لے جا رہا تھا تب بھی ہمارے درمیان زیادہ بات نہ ہوتی تھی۔ میں بے شک ابو کے قریب رہنا چاہتا ہوں، مگر ابو میرے قریب کبھی نہیں تھے۔ تو کیا سب الماس کی بدولت تھا؟ میں پہلی مرتبہ تفصیلاً غور کر رہا تھا۔ مجھے ایسا کچھ لگ رہا تھا، یا پھر ایسا کر لیا کرو کہ رات میں سے اسے رکنے کی اجازت دے دو۔ اگر تمہیں اس کا رات میں رکنا پسند نہیں تو تم ایسا بھی کر سکتے ہو کہ صبح آفس جاتے ہوئے اسے وہاں چھوڑ دیا کرو، آفس سے واپسی پر لے لیا کرو۔ امی نے پھر کہا، ارے بھائی آفس آپ لوگ ہمیں جانے نہیں دیتے، گھر سے نکلنے نہیں دیتے، پھر اتنے لمبے وقت ہم کیا کریں گے اس بچی کے بغیر؟ ابو کے ایک دم کہنے پر میں نے ابو کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ میرے کبھی بھی عادی نہیں تھے، وہ الماس کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے ایک دم الماس سے جلن سی ہونے لگی، اور ابو کہہ رہے تھے، چلو جیسی اس کی خوشی، جو وہ چاہے۔ نہیں، ایک دم میرے منہ سے پھسل گیا، جو میں چاہوں۔ میں نے خاصی سختی سے کہا تھا، اگر آپ کہیں گے تو میں اسے کسی بھی وقت کہیں نہیں رکنے دوں گا۔ ارے اسی لیے تھوڑی کہا ہے تم سے، اب فورس مت کرنا اس پر۔ ابو نے سختی سے مجھے ٹوک دیا، اور میری سختی وقتی جیسے وہیں دم توڑ گئی تھی۔ اچھا، میں نے ڈھیلے ڈھالے لہجے میں کہا، جاؤ بس یہی کہنا تھا۔ ابو کے کہنے پر مجھے اٹھ کر وہاں سے جانا پڑا تھا۔ ارے یہ کیا کیا آپ نے، اسے جانے دیا؟ ابھی تو مجھے اور بھی بہت کچھ کہنا تھا۔ جاتے جاتے میں نے سنا امی ابو سے کہہ رہی تھیں، اور ابو کا جواب البتہ سن نہیں سکا تھا۔ ابو اور امی کے کمرے سے باہر نکلتے مجھے بڑے بھائی مل گئے تھے۔ افنان کہیں جانا مت، انہوں نے مجھے دیکھتے کہا۔ میں ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ بڑے بھائی کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بھی میری کلاس لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آج کا دن برا تھا، آج میری شامت کا دن تھا، آج واقعی حساب کتاب کا دن تھا۔ ہر کوئی اس دن کی تلاش میں تھا، اور آج سب کو اس کا موقع مل گیا تھا۔ بڑے بھائی مجھے لیے ڈرائنگ روم میں آ گئے تھے۔ تم کہاں ہوتے ہو آج کل؟ انہوں نے خود صوفے پر بیٹھتے میرے بیٹھنے کا انتظار کیے بغیر پوچھا۔ میں بیٹھتے بیٹھتے رک گیا، ان کی شکل تکنے لگا۔ یہیں ہوتا ہوں، میں نے قدرے حیرانی سے کہا۔ اچھا، مجھے تم یہاں نظر تو نہیں آتے؟ بڑے بھائی نے خاصے طنز سے کہا تھا، تم تو ہر وقت مجھے گھر سے باہر نظر آتے ہو، حتیٰ کہ چھٹی والے دن بھی تم گھر پر دستیاب نہیں ہوتے، سائٹ پر جاتے ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ اعلیٰ عہدے پر کام کرنے والے تم پہلے آدمی ہو، حالانکہ جاب ابو نے بھی کی ہے، میں نے اور سامان نے بھی، ذمہ دار عہدوں پر فائز بھی ہم بھی ہیں، ہمارے بھی آفیسر لیول کی جاب ہے، ہم بھی دیانتداری، محنت اور اخلاص سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے عہدے کی وجہ سے گھر والوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ ایک کیا تم نرالے ہو اور پہلے آدمی ہو جو محنتی، ذمہ دار اور مخلص ہو؟ بڑے بھائی ناراضی سے کہہ رہے تھے، میں واٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا ہیڈ ہوں۔ میں نے ان سے کہیں زیادہ ناراضی سے کہا، تم گدھے ہو، بڑے بھائی نے جھنجھلا کر کہا، جو یہ نہیں سوچ رہے کہ تمہاری ایک عدد بیوی ہے اور اسے تمہاری توجہ کی ضرورت ہے۔ بڑے بھائی اس طرح کہنے پر مجھے الماس سے چڑ سی ہونے لگی۔ الماس نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ میں نے دبے دبے غصے سے پوچھا۔ اب مجھ سے کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے مجھے کڑے تیوروں سے گھورتے کہا، میں اس گھر میں رہتا نہیں ہوں، یا پھر میں اندھا ہوں؟ مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟
वो बहुत सख्ती से कह रहे थे। और अगर इसने मुझसे कुछ कहा भी है तो ये उसका हक है, और खबरदार तुमने उससे किसी किस्म की पूछगछ की तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा और मुझे इस लम्हे अल्मास पर बहुत गुस्सा आया था। तुम्हें तो और भी इस बात का ख्याल होना चाहिए था कि पहले तो इतने अरसे तक अब्बू की तबीयत की खराबी ने सारे घर को डिस्टर्ब करके रख दिया था। तुम्हारी शादी के बाद एक उधरती मुश्किलात पड़ी थी, और अब जबकि अल्लाह के शुक्र से अब्बू की तबीयत संभली है तो हम इस मुश्किल से बाहर निकल आए हैं, तो तुमने ऑफिस ऑफिस साइड साइड खेलना शुरू कर दिया। बड़े भाई सख्त तैश के आलम में बोले थे, और मैंने इस आलम में अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ चंद बार ही उन्हें देखा था। वो बहुत धीमे मिजाज के आदमी थे, उन्हें गुस्सा बहुत कम आता था, मगर जब आता तो ठीक ठाक आता था, और इसी में वो अगली पिछली सब कसर निकाल लेते थे। इस वक्त भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा था। उनके गुस्से के सामने मुझे अपना गुस्सा भूल गया। वो मुझसे पूछ रहे थे, तो मुझे अपना मसला बताओ। उनके कहने पर मैं एक बार फिर उनकी शक्ल देखने लगा। मैं समझा नहीं, फिर सवाल बेख्तियार ही था। समझा नहीं? उन्होंने दुरुस्त लहजे में दोहराया। क्या मतलब है समझा नहीं? अब तुम इतने बच्चे भी नहीं हो कि समझ ना सको। या तो तुम मुझे अपना मसला बताओ, या जो हुआ है इसे कबूल कर लो। तुम शादी नहीं करना चाहते थे तो तुमको पहले ही मना कर देना चाहिए था। किसी ने तुम पर अपनी मर्जी नहीं ठोसी थी, तुम्हारे साथ किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने शादी से पहले तुमसे बहुत बार कहा था कि उस लड़की को देख लो जिससे तुम्हारी शादी हो रही है। तुमने साफ मना कर दिया, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। और जब शादी हो गई जवाहर के साथ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हारी शादी उसी के साथ होने लिखी थी। मैंने तुमसे कहा था कि तकदीर का लिखा टाला नहीं जा सकता। मैंने वलीमे वाले रात तुमसे कहा था कि जो हुआ इसे भूल जाओ। तुमको कुछ बात समझ में नहीं आ रही? बड़े भाई झुंझलाकर मुझसे कह रहे थे, और मुझे अब सिर्फ इतना बता दो कि तुम किस चीज़ से भाग रहे हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कुछ बताओ तो सही। मुझ पर एकदम से बेबसी तारी होने लगी। मेरी प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिलाखिर मैंने कहा। फिर तुम इस कदर गैर जिम्मेदार क्यों हो गए? तुम उसे वक्त क्यों नहीं देते? अब क्या मसला है, मैं ये पूछता हूँ। बड़े भाई का गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। उन्होंने मेरी सही की क्लास ले ली थी। इस किस्म के हिसाब किताब की तवक्का मुझे अम्मी अब्बू से थी, मगर वहाँ की कसर बड़े भाई ने निकाल दी थी। मैं चुपचाप सुन रहा था। पता नहीं क्यों बड़े भाई के सामने मैं बेबस हो जाता था। तुमसे ये तक ना हो सका कि उसकी आउटिंग पर ही तुमसे ये तक ना हो सका कि उसको आउटिंग पर ही कहीं ले जाते, कहीं लंच वगैरह करवा देते। तुमने तो कभी उसको शॉपिंग के लिए या फिर ब्यूटी सैलून ले जाने के लिए भी ना पूछा होगा। कितना सही अंदाज़ा लगाया था बड़े भाई ने मेरे बारे में। मुझे उससे कभी ये सब पूछने का ख्याल नहीं आया था। ख्याल तो मुझे तब आना था ना जब मुझे उसका ख्याल होता। मैंने इससे वाकई कुछ भी पूछने की कभी भी ज़रूरत महसूस नहीं की थी। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।